محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں عنایت اللہ کامران۔ مصروفیات کی وجہ سے آپ سے کافی دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان کے معروف اینکر پرسن ارشد شریف کو کینیا میں قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کا بیرون ملک قتل ایک معمہ اور پاکستانی حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ناظرین، انسانی جان بہت قیمتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے پردے پکڑ کر فرمایا تھا کہ اے کعبہ، تو محترم ہے، مقدس ہے، لیکن ایک انسانی جان تجھ سے بھی زیادہ محترم ہے۔ اسلام میں ایک انسان کو قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنا، اور ایک انسان کی جان بچانا گویا پوری انسانیت کی جان بچانا قرار دیا گیا ہے۔ ارشد شریف کے ساتھ بحیثیت صحافی بہت سے لوگوں کے اختلاف ہوں گے، لیکن وہ بیرون ملک مظلومیت کی موت کا شکار ہوئے ہیں، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ ہم مرحوم کی مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں اور ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ اس غم میں ان کے برابر کے شریک ہیں۔ ناظرین، ارشد شریف کی موت ایک معمہ ہے اور بہت سے سوالات ہیں جن کے جواب فی الحال دستیاب نہیں ہیں، لیکن وقت آنے پر سارے اسرار کھل جائیں گے اور وقت تمام سوالوں کے جواب دے دے گا۔ ناظرین، ایک ذی شعور اور خاندانی شخص کبھی اپنے بدترین دشمن کی موت پر بھی خوش نہیں ہوتا، نہ ہی کبھی اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایسا کرنا غیر اخلاقی ہی نہیں بلکہ انتہائی کمینگی کا مظہر ہے۔ لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ہمیشہ لاشوں پر سیاست کی جاتی رہی ہے اور بڑی کامیاب سیاست کی گئی ہے۔ ارشد شریف مرحوم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ اصل سوالات کو چھوڑ کر امکان ہے کہ اسے شاید سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، جو ایک انتہائی گھنونا فعل ہے۔ ارشد شریف کے قتل کی خبر منظر عام پر آئی، اس کے قتل کی وجوہات معلوم کیے بغیر کچھ لوگوں نے اپنی توپوں کا رخ پاک فوج یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر دیا۔ حالانکہ ابھی تک کینین حکومت کی طرف سے کوئی آفیشیل بیان آیا تھا اور نہ ہی حکومت پاکستان کی طرف سے کسی قسم کا بیان جاری کیا گیا تھا۔ جن لوگوں نے اپنے گھنونے مقاصد کے لیے اپنی توپوں کا رخ فوج کی جانب کیا، یقیناً یہ ایک گھٹیا فعل تھا۔ یہ بات اپنی جگہ مسلمہ کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے اور یقیناً مداخلت ہونی بھی نہیں چاہیے، لیکن کیا یہ فعل بھی درست ہے کہ ایک یا چند افراد کے برے کام کا سارا ملبہ پورے محکمے پر ہی ڈال دیا جائے، پورے محکمے کو بدنام کیا جائے؟ عقل سلیم رکھنے والے یقیناً اسے ہرگز درست نہیں سمجھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات و حادثات کے موقع پر ہمیں صبر و تحمل اور بصیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جب تک ٹھوس شواہد دستیاب نہ ہوں، کسی پر الزام نہیں دھرنا چاہیے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لیبیا میں معمر قذافی کو ہٹانے کے لیے سب سے پہلے لیبیا کی فوج کو نشانہ بنایا گیا۔ جب فوج عوام میں بدنام ہو گئی اور اس کی وقت و احترام عوام کے اندر ختم ہو گیا، فوج پر حملے شروع ہو گئے، تو آخر کار غیر فطری طریقے سے کرنل قذافی کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ وہ لیبیا جہاں لوگوں کی فی کس آمدنی اسلامی ممالک میں سب سے اچھی تھی، آج وہاں لوگ مفلسی اور بدامنی کا شکار ہیں، غذائی بحران کا شکار ہیں۔ اس لیے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اپنے دشمنوں کا کام تو آسان نہیں کر رہے۔ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت روکنے کے لیے فوج کو گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سیاسی جماعتوں کو مل کر یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آئندہ خواہ جیسے بھی حالات ہوں، ہم سیاسی معاملات آپس میں طے کریں گے اور کسی غیر جمہوری طاقت کو سیاسی معاملات میں مداخلت کا موقع نہیں دیں گے۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ہم مسلم لیگ نون سے یہ امید رکھیں جو خود غیر فطری راستے سے اقتدار میں آئی۔ ہم پیپلز پارٹی سے یہ امید رکھیں جو خود گملے کی پیداوار ہے۔ ہم پی ٹی آئی سے کوئی توقع رکھیں جس کے برسر اقتدار آنے کی کہانی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ملک کی یہ تینوں بڑی پارٹیاں
جن کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے وہ ملک کو کیسے جمہوریت کے راستے پر ڈال سکتی ہیں اور کوئی ایسا لائحہ عمل طے کر سکتی ہیں جس میں وہ دیگر چھوٹی جماعتوں کو بھی شامل کر لیں اور سیاست کو غیر جمہوری عناصر سے پاک کریں۔ یہ ساری پارٹیاں اپنا اعتماد اور اعتبار 2007-08 میں کھو چکی ہیں، جب جنرل پرویز مشرف کے دور میں آل پارٹیز ڈیموکریٹک الائنس APDM وجود میں لایا گیا اور ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے کہ ہم 2008 کے انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے، اور پھر جب انتخابات کا اعلان کیا گیا تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے اس معاہدے کی دھجیاں اڑائیں۔ پھر مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی پیروی کرتے ہوئے انتخابات میں حصہ لیا۔ اس وقت ایک ایسی جماعت تھی جس نے اس معاہدے کی لاج رکھی، باوجود اس کے کہ اس پر اپنے کارکنان کا بہت دباؤ تھا اور اس وقت تو اس کی پوزیشن بھی اچھی تھی، اور وہ جماعت تھی جماعت اسلامی، جس نے اپنی سیاست داؤ پر لگا کر انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ یہاں میں PTI کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا کہ PTI نے پرویز مشرف کے ریفرینڈم میں یو ٹرن لے لیا تھا اور اس کی حمایت کی تھی، اس لیے میں انتخابات کے بائیکاٹ کا کریڈٹ اسے دینے کے لیے تیار نہیں۔ 1993 میں جب قاضی حسین احمد کی قیادت میں جماعت اسلامی نے اسلامک فرنٹ کے نام سے انتخابات میں حصہ لیا تھا تو قاضی حسین احمد مرحوم نے ایک بات کی تھی، اور وہ بات 100% نہیں 1000% درست ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ وقت نے ثابت کیا ہے کہ مرد قلندر کی کہی وہ بات بالکل درست ثابت ہوئی ہے، اور آج اس میں ایک پارٹی کا مزید اضافہ ہوا ہے، اور وہ ہے تحریک انصاف، جس کا نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی منشور ہے، نہ کوئی لائحہ عمل ہے، اور نہ ہی کوئی عوامی فلاحی منصوبہ۔ صرف نعرے ہیں، خوبصورت سلوگن ہیں، جلسے ہیں، ریلیاں ہیں، ناچ گانا ہے، اصلاح کے نام پر جھوٹ، انتشار اور فساد کی سیاست ہے، اور ان تینوں کی منزل ایک ہی ہے، اور وہ ہے اقتدار۔ عوامی وسائل پر اختیارات، اس کے علاوہ انہیں کچھ درکار نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاست میں اگر کسی پارٹی نے تعمیری سیاست کی ہے تو وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے جماعت اسلامی پاکستان۔ آپ بھلے اسے نفرت کا اظہار کریں، اس کے کارکنان کی تصدیق کریں، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں، ان پر پھبتیاں کسیں، اسے 1 ووٹ اور 500 ووٹ والی پارٹی کے طعنے دیں، لیکن یہ حقیقت ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھٹلا سکتی کہ اس وقت ملک میں ایک ہی پارٹی موجود ہے جس کی قیادت اور کارکنان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، اعتماد کیا جا سکتا ہے، جو اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود ڈیلیور کر رہی ہے۔ جب بھی کوئی قدرتی آفت اس ملک میں آتی ہے تو سب سے پہلے اس جماعت کے کارکنان متاثرین تک پہنچتے ہیں، انہیں ریسکیو کرتے ہیں اور ریلیف دیتے ہیں۔ ایک ایسی پارٹی جو اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود 92 بڑے ہسپتال چلا رہی ہے۔ خان صاحب کو تو قوم نے صرف ایک کینسر ہسپتال اور نمل کالج یا یونیورسٹی پر ووٹ دیے ہیں، اور ان کی ساری عمر کی سیاست ان 2 پروجیکٹس کے گرد گھومتی رہے گی۔ لیکن ذرا تصور کریں کہ ایک پارٹی ملک میں 92 بڑے ہسپتال چلا رہی ہے، جہاں علاج معالجے کی بہترین سہولتیں دستیاب ہیں، آغوش کے نام پر 4 صوبوں میں مراکز بنا کر ہزاروں یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے، صاف پانی کی فراہمی، سینکڑوں ایمبولینسز اور معلوم نہیں کتنے فلاحی منصوبے چلا رہی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام منصوبے عوام سے حاصل کردہ وسائل سے چل رہے ہیں۔ ہم بڑی عجیب قوم ہیں کہ ایک طرف تو ہم اپنے عطیات، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے لیے جماعت اسلامی پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ اپنی مذہبی، مسلکی، نسلی اور پارٹی وابستگیاں ایک طرف رکھ کر اسے اپنی جمع پونجی اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ اسے درست جگہ پر استعمال کریں گے، لیکن دوسری طرف ہماری یہ کیفیت ہے کہ پورے ملک کے وسائل اور خزانوں کا رکھوالا ایسے لوگوں کو بنا دیتے ہیں جن پر ہم اتنا اعتبار اور اعتماد بھی نہیں کرتے کہ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات ان کے حوالے کریں۔ ناظرین، یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے اور ہماری سوچ اور اجتماعی شعور پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے
کہ ہم دیانتدار اور ویژنری حقیقی خدمت گزار پارٹی کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اسے اپنا ووٹ دے کر اقتدار تک پہنچائے۔ ہم دودھ کی رکھوالی پر بلے کو اور بکریوں کی رکھوالی پر بھیڑیے کو بہت خوشی سے ہی نہیں اپنا تن من دھن لگا کر بٹھانے پر تیار ہیں۔ ہمیں اب اپنے سوچ کے زاویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اجتماعی شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بحیثیت قوم ملک میں امن، انصاف، ترقی اور خوشحالی چاہیے تو پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کبھی اپنی گاڑی کسی کارپینٹر کے پاس ٹھیک کرانے گئے ہیں؟ یا پھر بیماری کی صورت میں آپ نے ڈاکٹر کی بجائے کسی وکیل سے رجوع کیا ہے؟ نہیں نا؟ تو پھر اپنا قیمتی ووٹ بھی انہی لوگوں کو دیں جو آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور 80 سال سے آپ کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر آپ ملک کے اختیارات ان کے حوالے کر دیں تو یہ آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کریں گے۔ اس بات پر سوچئے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔